صدقہ لگاؤ محمد اسلم ابن محمد حیدر کو جو اسی مسجد ٹینٹ والی میں پڑھتا ہے. الحمدللہ 22 سپارے حاصل ہو چکا ہے اور 8 سپارے باقی ہیں. آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بچوں کو بھی مکمل حافظ قرآن بنا دے. یہ آپ کے ساتھ تقریر پیش کرے گا حسن اخلاق کے موضوع پر. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک چھوٹی آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے, کوئی برا بنا دیتا تو مسکرا کے گزر جاتے, اس کو برا بنا نہیں دیتے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت تھی. آپ کا قرآن سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے روحی و ترش روئی سے پیش آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو شریر اور بدمعاش بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اتنا پتھر پھینکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے عدد سے خون جاری ہو گیا اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا آپ اگر حکم دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور یہ سب بستی والے اسی میں پیس جائے. مگر قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق پر کہ آپ نے فرمایا یہ مجھے جانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آج ایمان نہ لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. اور ایسا ہوا. چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. الہی رحم کر کہسار صاحب کے مدینوں پر, الہی رحم کر کہسار صاحب کے مدینوں پر, الہی خون برسا پتھر والی زمینوں پر. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو, جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو. بیچارے بے خبر انجان ہے, معاف کر دے ان کو. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اسی طرح ایک بڑے کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے. اور ایک دن بیمار پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دریافت کیا. بیماری کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی یاد کے لیے تشریف لے گئے. آپ کو اپنے پاس دیکھا تو میں رو رو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی. آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے سوچ سے پھیلا ہے مگر اس نے اخلاق سے پھیلا ہے, اس نے اخلاق سے پھیلا ہے. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و دولت نہ ہو, بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں, روزے, زکات, حج اور تلاوت اور تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا.
मगर किसी ने गाली दी होगी, किसी का हक दबाया होगा, किसी को पूरा पढ़ाया होगा, उसने जो लोग हक मारता था उसके नेक अमल उनको दे दिए जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हदीस हमको उस बात की तरफ मुतवज्जह करती है कि हम बंदों के हुकूक का और अखलाक व मामलात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और अपनी जान से किसी को तकलीफ ना होने दें। जहाँ तक हो सके लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करें ताकि हमारे नेक अमल हमारे पास महफूज रहे। अगर हमसे किसी को तकलीफ पहुँच जाए तो फौरन माफी मांग ले। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब वक्त आ जाए और हम माफी ना मांग सके। और अल्लाह से दुआ है कि अब तक हमने लोगों से जो बदअखलाकी की है उसे माफ करे और माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा के लिए आसान करे कि हम किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।